ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون. محترم حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اکثر سیرت نگاروں کے مطابق اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن محققین کے نزدیک، جو محقق علماء ہیں ان کے نزدیک پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. ہمارے یہاں اس مہینے کو عام طور سے پیدائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے طور پر جانا جاتا ہے. باقاعدہ ایک تہوار کی شکل میں، ایک عید کی شکل میں ایک جشن منایا جاتا ہے. میں اس پر بہت زیادہ آپ کے سامنے کچھ نہیں کہوں گا. اس طریقے کے جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ اپنے دماغ کے کسی کونے میں آپ رکھیے، وہ بہت کام آئے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم
ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. امام مالک کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالے، جو دین کے اندر کوئی نیا کام نکالے اور یہ سمجھے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ بدعت بدعت حسنہ ہے، یہ کام ثواب کا کام ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالے تو گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے رسول نے اللہ کے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو جو پیغام بھیجنے کی ذمہ داری دی تھی، آپ نے پیغام پورا نہیں پہنچایا. کیوں؟ آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور میں نے اسلام کو ایک دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی. اب کوئی آدمی کہتا ہے نہیں دین مکمل نہیں ہوا ہے، دین میں اس کی ضرورت ہے، ابھی یہ کام ابھی جو ہے یہ کام بھی دین کا کام ہے. جو کام نبی نے نہیں بتایا، جو کام قرآن سے ثابت نہیں، جو کام حدیث سے ثابت نہیں، جو کام صحابہ سے ثابت نہیں، اس کام کو اگر کوئی دین سمجھ کے دین میں داخل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ یہ بلیم کر رہا ہے، وہ یہ الزام لگا رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دین پوری طریقے سے نہیں پہنچایا. اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں اس طریقے کی جتنی خرافات ہمارے معاشرے میں رائے ہیں، امام مالک کا یہ ایک جملہ ان تمام خرافات کی تردید کرنے کے لیے کافی ہے. کیا کہتے ہیں امام مالک؟ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون یوم دینا. یہ جملہ یاد رکھیں، یہ امام مالک کا جملہ ہے، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں اس جملے کو نقل کیا. امام مالک کہہ رہے ہیں جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، اس وقت سے مراد جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو امام مالک کہہ رہے ہیں وما لم یکن یومئذ دینا، جو چیز تب دین نہیں تھی فلا یکون یوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. جو تب دین نہیں تھی وہ اب دین نہیں ہو سکتی، اور جس کو آج ہم دین بنانے کو تلے ہیں اور اس دین میں وہ چیز نہیں تھی، وہ سب کچھ تو ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں. تو اس مہینے میں جو خرافات کی جاتی ہیں ان کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جس کا اس بات پر ایمان ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دین قرآن و حدیث کا نام ہے، وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو غلط قرار دے گا، غلط مانے گا. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس مہینے کا جو دوسرا واقعہ ہے، ایک تو 9 ربیع الاول کی پیدائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو یقیناً اپنے آپ میں دنیا کے لیے بہت عظیم واقعہ تھا. لیکن اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات بھی ہوئی، اور آپ کو شاید معلوم بھی ہو کہ جس کو آج عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، آج سے 40-50 سال پہلے اس کو جو ہے 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا. اور عید میلاد النبی کا پہلا جلوس 1937 میں، جب انڈیا پاکستان وغیرہ سب ایک تھے، 1935 میں لاہور میں ایک بہت مشہور جگہ ہے موتی دروازہ، وہاں سے پہلا جلوس نکلا تھا. 100 سال پرانا بھی نہیں ہے یہ جلوس، یہ تہوار 100 سال پرانا بھی نہیں ہے. ہندوستان میں اس کی شروعات 1935 سے ہوئی ہے. 12 ربیع الاول 1935 میں جب آئی تھی تو
ایک نوجوان لڑکا تھا لاہور میں، معراج الدین، حافظ معراج الدین نام تھا اس کا. اس نے سب سے پہلے یہ تحریک اٹھائی، کیونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کرسمس وغیرہ بڑے دھوم سے مناتے تھے، انگریز 15 دن کی آفسوں کی چھٹی رہتی تھی، تو اس نے یہ تحریک چلائی کہ بھائی عیسائی اپنے نبی کا اتنا شاندار طریقے سے ان کی پیدائش کا جشن مناتے، ہم مسلمان کیا اپنے نبی سے کم محبت کرتے ہیں؟ تو وہ جو پہلی شروعات ہوئی بر صغیر میں، یہ ہمارے پورے ایشیا میں کہہ لیجیے یا انڈیا پاکستان کے اس پورے خطے میں کہہ لیجیے، پہلا جو جلوس نکلا وہ 1937 کو نکلا. لیکن وفات کا جو واقعہ ہے یہ امت کے لیے کتنا عظیم واقعہ تھا، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے، آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے تو اسے اپنے بدن پر مل لیتے تھے. وہ صحابہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نظر بھر کر اپنے نبی کو دیکھتے نہیں تھے. وہ صحابہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ذرا سوچیں میرے بھائیوں کہ اس نبی کے انتقال کے موقع پر ان صحابہ کے دلوں پر کیا بیتی ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. ان صحابہ نے جب اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی تو ان کے کلیجوں سے کیسا درد رہا ہوگا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا. وفات رسول کا یہ واقعہ، پھر آپ کی بیماری کے واقعات، بیماری میں آپ کی امت کو جو وصیتیں کی، آپ کے اوپر موت کی جو سختیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عزت کی چیز ہے. اللہ کا سب سے مقدس نبی، تمام نبیوں کے امام، تمام انسانوں کے سردار، دنیا کا سب سے عظیم انسان، انہیں بھی موت سے ہمکنار ہونا پڑا. کتنی بڑی سچائی ہے یہ موت. ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہمارے پاس زمین و جائیداد کی انتہا ہو جائے، لیکن مرنا تو ہمیں ہے. موت سے کسی کو مفر تو نہیں، کسی کو چھٹکارا تو نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو تم سب کو مرنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چلنا ہے، اور تمہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. قیامت کے دن ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہے. سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان. زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، سب کو برباد ہونا ہے، سب کو مرنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سوائے تیرے رب کے، سوائے تیرے رب کی ذات کے، سوائے تیرے رب کے جلال و اکرام والی ذات کی. سورہ قصص میں فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، صرف اللہ کا چہرہ ایسا ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، جس کو کبھی فنا نہیں آ سکتی. اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں تو اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ خطاب کر کے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ. اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور تمام لوگوں کو موت آنی ہے، موت سے کسی کو نہیں بچنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 دیکھیے، یہ وہی آیت ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں کہا وما محمد الا رسول. محمد تو ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل. ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں. افإن ماتا، اگر ان کو موت آ جائے، اور قتل یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ موت سب کو آنی ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، 1000 سال زندہ رہے، اس کے بعد انہیں بھی موت آئی. نوح علیہ السلام 950 سال سے زندہ رہے، انہیں بھی موت آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، لیکن انہیں بھی ایک دن مرنا پڑا.
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ سے بات کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، لیکن انہیں بھی حقیقت سے دوچار ہوا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ کو ہی 63 سال کی عمر ملی، اور اس کے بعد یہ موت نام کی جو حقیقت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوچار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اب میرا کام پورا ہو گیا، اب میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب گویا کی موت سے میں قریب ہو گیا۔ یہ کون سی سورت ہے؟ اس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و کامرانی آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، آپ کا رب بڑے توبہ قبول کرنے والا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورت کریمہ جب نازل ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، اور آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد کا جو دور ہے، لوگ اسلام میں پہلے ایک ایک دو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، پورا قبیلہ اسلام قبول کر رہا ہے، پورا علاقہ اسلام قبول کر رہا ہے، فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی جو ملی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، اللہ کا جو گھر تھا 360 بتوں سے جس کو جو ہے ملبس کر دیا گیا تھا، اس گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا، اور اس جگہ جو ہے صرف اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو۔ تو یہ سورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول سمجھے، اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے سمجھدار صحابہ سمجھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المغازی کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ مجھے بھی بٹھاتے تھے، یعنی عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت ان کی عمر مشکل سے 12 یا 14 سال تھی، 12 یا 14 سال تھی۔ 2 سال حضرت ابوبکر کا دور اس میں ایڈ کر لیجیے، اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، تو گویا یہ 14-15 سال کے ایک نوجوان تھے۔ اب ان کو 50-50, 60-60 سال کے سمجھدار تجربے کار بزرگوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق بٹھاتے تھے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے شکایت کی، کہا کہ امیر المومنین یہ کیا طریقہ ہے، آپ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں، ان لنا ابناء مثلہ، ان کی عمر میں تو ہمارے بچے ہیں، یہ تو ہمارے بچے جیسے لگتے ہیں، ہمارے بیٹے جیسے لگتے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، ہماری مجلس میں بٹھاتے ہیں، آخر ان کو اتنی اہمیت، اتنی ویلو کیوں دیتے ہیں آپ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ من حیث تعلم، میں ان کی عمر دیکھ کر نہیں، ان کا علم دیکھ کر ان کو یہاں پر رکھتا ہوں۔ ان کا علم بڑے بڑوں کا علم ان کے علم کے آگے سے ہے، ان کے پاس جو علم ہے سب کے پاس نہیں۔ حضرت عمر نے کہہ تو دیا، لیکن اب سب کو قائل کرنا ہے، تو حضرت عمر نے ایک ٹیسٹ لیا، کہا کہ اچھا عبداللہ ابن عباس ایک بات بتائیے، قرآن کی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور یہی آیت پڑھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہی سورت پڑھی، کہا کہ اس کا مقصد کیا ہے آپ بتائیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بغیر تاخیر کے فوراً کہا انہ اجل رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے انتقال کی خبر ہے، یہ آپ کی وفات کی خبر ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، رسالت اور نبوت کی جو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری پوری ہو چکی اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہم بھی جانتے ہوئے، یہ بخاری شریف کی روایت۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ صحابہ کرام کو بھی ایک اندازہ ہو گیا تھا اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کہ اللہ کے رسول ان کی انتقال کا وقت قریب ہے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال ایک اور پہچان آپ کے وفات کی ہو گئی کہ ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور کراتے تھے. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 بار قرآن کا دور کرایا. بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر کی، حضرت فاطمہ زہرا اللہ کے رسول کی لفظ جگر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں ایک بات بتائی کہ اے میری بیٹی، ہر سال جبریل علیہ السلام ایک بار مجھے قرآن پڑھاتے ہیں، ایک بار دور کراتے ہیں. اس بار انہوں نے 2 بار دور کرایا ہے. ولا ارام الا حضر اجلی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول قدم قدم پر اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم سے مل نہ سکو، ہو سکتا ہے لعلکم لا تلقون بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات ہو. یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں. مسند احمد کی ایک روایت کو اپنے سامنے رکھیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی، اللہ کے رسول ان کو یمن سے گورنر بنا کے بھیج رہے، یمن بھیج رہے. سواری پر حضرت معاذ بن جبل سواری پر ہیں، اللہ کے رسول حکم پیدل ہیں اور ان کو وصیتیں کر رہے کہ کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے. باتیں کرتے کرتے اچانک اللہ کے رسول کہتے ہیں یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم آؤ تو مجھ سے نہ ملو، میری مسجد کے کام سے تو تمہارا گزر ہو لیکن مسجد میں تمہیں اللہ کے رسول نہ ملے. اے معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم آؤ تو تمہارا گزر تمہارے رسول کی قبر کے پاس. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی زبان سے جملہ سن کر رونے لگے. اللہ کے رسول کی جدائی کا احساس آتے ہی فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی جدائی کا احساس ہوتے اللہ کے رسول سے کیسی محبت صحابہ کرتے تھے. آج ہمارا کوئی رشتے دار مر جائے، ہمارا کوئی قریبی مر جائے، ہم رونے لگتے ہیں، ہم آبیدہ ہو جاتے ہیں، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. سوچیے کہ وہ صحابہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہو، جب انسان کو بہت تیز پیاس لگی ہو اور اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، اس ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں رسول سے، اس سے بھی زیادہ محبت. حضرت معاذ بن جبل رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا، مدینے کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے فرمایا اے معاذ ان اول الناس بی المتقون، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی سے جدائی کا خیال آ رہا ہے تو تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو قیامت کے دن اور جنت میں بھی اور مرنے کے بعد بھی میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں. من کانو وحیث کانو، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، جن کے اندر تقویٰ ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ میرے مجھ سے سب سے زیادہ قریب. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک طریقے سے اشارہ دے رہے تھے کہ میری وفات پر قریب. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے ان کو تو مجھ سے محبت ہے ہی ہے. آنے والے زمانے میں میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے انہیں اگر اپنے نبی کے دیدار کی توفیق نصیب ہو جائے تو وہ تیار ہو جائے. صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد فی یدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ. وَلَن يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن مَالِهِ وَأَهْلِهِ مَعَهُ، اور میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت کے لوگ مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی وہ یہ تمنا کریں گے کہ اپنے نبی کا دیدار انہیں نصیب ہو جائے. یہ جو
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का एहसास का सहाबा, ये बहुत बड़ी कीमती दौलत है। अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान है, एक इत्मीनान, एक सुकून, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत का एहसास हो। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीमारी से पहले खुतबा दिया, उस खुतबे में भी आपने इशारा कर दिया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताब फज़ाइल सहाबा में ये खुतबा बयान करते हैं, ये हदीस बयान करते हैं। हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हुक्म मिंबर पर चढ़े और आपने फरमाया, अब्दुल खय्यरहुल्लाहु बैना अन यु'तियहु मिन ज़हरति दुनिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह का एक बंदा है जिसे अल्लाह ने दो ऑप्शन दिए हैं, दो चीजों में से किसी एक चीज को चॉइस करने का इख्तियार दिया है। अल्लाह ने एक ऑप्शन तो ये दिया है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे दुनिया की जीनत देता हूं, अय्युतियहु मिन ज़हरति दुनिया, तुम दुनिया की नेमतें ले लो, दुनिया के खजाने ले लो, दुनिया की दौलत ले लो। और दूसरी चॉइस क्या है, वबैन मा लो, दुनिया छोड़कर मेरे पास चले आओ, मेरी नेमतों से फायदा उठाओ, मेरे पास मैंने जो तुम्हारे लिए इनाम और इकराम रखा है, जो नेमतें रखी हैं, उनसे फायदा उठाओ। अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया की नेमतों को ठुकरा दिया और अल्लाह ने अपने पास जो नेमतें तैयार करके रखी थी, उन नेमतों को चुन लिया। अल्लाह के नबी का इतना कहना था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे। नबी अकरम का ये जुमला सुनकर रोने लगे। सहाबा कहते हैं, मैं हैरत हुई कि अल्लाह के रसूल तो एक आम बात बता रहे हैं, अल्लाह के किसी एक बंदे का जिक्र कर रहे हैं, रोने की क्या बात है। हमें हैरत हुई अबू बकर पर। हजरत अबू बकर रोने जाते थे और कहते जाते थे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप के ऊपर कुर्बान हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं और ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। सहाबा कहते हैं कि बाद में हमें मालूम हुआ, बाद में हमें हकीकत पता चली कि अल्लाह के रसूल किसी और बंदे का नहीं, किसी और का जिक्र नहीं, अपना जिक्र कर रहे थे। और आप ये बता रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऑप्शन आपको मिला है कि ऐ मेरे नबी, अगर चाहो तो दुनिया की नेमतें ले लो और चाहो तो हमारे पास चले आओ, जिंदगी का ये मरहला खत्म करके मौत से हमकरार होकर हमारे पास चले आओ और हमारी नेमतों से फायदा उठाओ। अल्लाह के रसूल ने मौत को इख्तियार किया, गोया कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। सहाबा किराम कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात समझ गए। हम फौरन तो नहीं समझ पाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक समझ गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न मिन अमन अन्नास अलैहि फी मालिही व सुहबतिही अबू बकर। ऐ लोगों, मेरे ऊपर अपने माल के जरिए और अपनी सोहबत के जरिए सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक का है। इस आदमी ने जितना अपना माल, अपना सब कुछ, अपना वक्त मेरे लिए कुर्बान किया है, किसी और ने नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए बहुत बड़ा ये सर्टिफिकेट है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलता है। आपने फरमाया कि इनके एहसानात मेरे ऊपर सबसे ज्यादा है। वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता, दुनिया में अगर किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को अपना खलील बनाता। यानी अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते हैं कि मेरा हकीकत में मेरा खलील अल्लाह है, मैं अल्लाह का खलील हूँ, अल्लाह मेरा खलील है। अगर दुनिया में मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक होगा। उसके बाद आपने फरमाया, ला तुबक़यन्ना फिल मस्जिद खौखतुन इल्ला खौखतु अबी बकर, मस्जिद नबवी के अंदर जितने सहाबा के दरवाजे या खिड़कियां हैं वो बंद कर दिए जाए सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इनका जो दरवाजा, इनके घर में जाने के लिए जो दरवाजा मस्जिद नबवी से खुलता है वो दरवाजा बंद न किया जाए, उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। तो ये अल्लाह के रसूल उनका बीमारी से पहले खुतबा था। मरदुल मौत के पहले, अपनी बीमारी, आखिरी बीमारी के पहले अल्लाह के रसूल शुहदाए उहुद के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए उनकी कब्रों के पास भी जाते हैं। सही मुस्लिम का, सही बुखारी किताब मगाज़ी की रिवायत है। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहुद के ऊपर दुआए मग़फ़िरत करते हैं। शुहदाए उहुद की कब्रों के पास जाके दुआए मग़फ़िरत करते हैं। 8 साल के बाद ग़ज़वा उहुद कब हुई थी?
اللہ کے رسول کے انتقال کے 8 سال پہلے. 8 سال کے بعد اللہ کے رسول جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑی دیر تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کل اللہ کے رسول کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں, زندوں کو بھی چھوڑ کے جانے والے ہیں, مردوں کو بھی چھوڑ کے جانے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر پر آتے ہیں اور ممبر پر آ کر آپ خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں انی بین ایدیکم فاصل, اے میرے صحابہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں, میں تم سے آگے جانے والا ہوں. وانا علیکم شہید, اور کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں. وان موعدکم الحوض, اور اے میری امت کے لوگوں کل قیامت کے دن تم سے میری ملاقات حوض کوثر کے پاس ہوگی. وانی لانظر الیہ من مقامی ھذا, اور اس حوض کوثر کو میں یہاں سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں. اور اے میرے صحابہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. ولکنی اخاف علیکم الدنیا, مجھے تمہارے بارے میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کی رونقوں میں, دنیا کی لذتوں میں تم نہ پڑ جاؤ. فتنافسوھا, اور تم دنیا کو پانے کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرنے لگو. فتہلککم کما اہلکتھم, اور دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دے. اس حدیث کو بنیاد بنا کے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلا کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا, مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا, اس امت میں کبھی شرک نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں. یہاں اللہ کے رسول پوری امت کی بات نہیں کر رہے, یہاں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے, ورنہ اس امت میں تو اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے. ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے, کتاب الفتن کی آپ حدیث اٹھائیں, اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ بت پرستی نہیں کریں گے, میری امت کے کچھ لوگ شرک نہیں کریں گے. اور آج آنکھیں اٹھا کے ذرا دیکھیے, نظریں کھول کے دیکھیے کہ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں, نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں. تو یہ کہنا کہ اس امت کے اندر کبھی شرک نہیں ہوگا, یہ حقیقت کا انکار ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آخری بار میں نے اپنے رسول کو دیکھا تھا ممبر کے اوپر. یہ آخری خطبہ تھا جو اللہ کے رسول کا, حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں دیکھا. بیماری کی شروعات جمعرات کو ہوئی تھی, اللہ کے رسول کی بیماری کی شروعات جمعرات کو ہوئی تھی. سوموار کو آپ کا انتقال ہوا تھا, اور آپ جب بیمار ہو گئے اور اس قابل نہیں رہے کہ آپ نماز پڑھائیں, آخری نماز آپ نے جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی, اور مغرب کی نماز آپ نے لمبی پڑھائی تھی, اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے کے لائق آپ کی طبیعت نہیں تھی, اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امام بنایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں پڑھائی. سوموار کے دن ظہر تک کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی. آپ کی بیماری کی شروعات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی باری تھی, وہیں پر آپ بیمار ہوئے. آپ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ نے اپنی تمام بیویوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے کھل کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیماری میں عائشہ کے گھر رہوں. تمام بیویوں نے دل سے خوشی سے اجازت دی, اور اللہ کے رسول اپنی بیماری کے یہ 4-5 دن جو ہے وہ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارے. تو میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, اللہ کے رسول کے وفات کے یہ واقعات انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا. احادیث کی روشنی میں ہم مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں قیامت کے دن جام کوثر نصیب فرمائے. قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ فرمائے. اللہ تعالی نبی کی محبت کے نام پر ہمارے وہ بھائی جو خرافات میں, غلط کاموں میں, بدعات میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھتے اور انہیں محبت رسول کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے رسول کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون